بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، میرا دل کرتا ہے کہ جن وظائف سے میں نے خود فائدہ اٹھایا ہے اور جن وظائف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، کیوں نہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں، آخری ساعتوں میں آپ کو وہ خاص راز میں بتا دوں۔ معززین، آج کا جو وظیفہ ہے، اگر آپ دولت چاہتے ہیں لیکن آپ پر بندش ہیں، آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ پر بندش ہیں، آپ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی بھی یہ تمنا ہے کہ آپ ہر سال حج پہ جائیں، آپ عمرہ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کے خزانوں سے نوازے، رزق بھی نوازے، کاروبار بھی نوازے، کاروبار کے لیے جو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو غیب سے نوازے، تو آپ بالکل آج یہ شرط یا وظیفہ، یہ کامل وظیفہ، اس کو آپ یقین کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ کر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے، آپ کی دنیا انشاءاللہ بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ایسے خزانوں سے آپ کو دے گا جہاں سے آپ کا وہم و گمان ہی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ معززین، پہلے میں اس کا وظیفہ بتاؤں گا، اس کے بعد اس سے کام لینے کے طریقے میں بتاؤں گا، مختلف طریقوں اور مختلف جو ہے نا تسخیر کے لیے، دولت کے لیے، عزت کے لیے، اس سے آپ نے نوٹ کیسے تیار کرنا ہے، کیسے آپ کے پیسوں میں برکت آئے گی، یہ سارا طریقہ کار اس ویڈیو کو آپ تفصیل دیکھیں، میں بتا رہا ہوں۔ معززین، سب سے پہلے آج کی شب یا کل کی شب، رمضان کی جتنی بھی آخری راتیں باقی ہیں آپ ان میں بھی کر سکتے ہیں، جفت راتیں باقی ہیں آپ ان میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا 27 رجب کو یا شعبان کو یا اس طرح رمضان کو یا 27 شب کو، بالکل اس کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ، یہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن آپ یہ یقین رکھیں کہ میرا اللہ ہر وقت سنتا ہے، اور پھر رمضان میں تو اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات ہوتی ہیں، خاص رحمتیں ہوتی ہیں، خاص کرم نوازی ہوتی ہیں، تو اس میں آپ کو جو بھی موقع ملے، جو بھی وقت ملے، عصر ملے، مغرب ملے، شام ملے، رات ملے، صبح ملے، جو بھی وقت ملے اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں، فائدہ ضرور اٹھائیں، اس سے فائدہ اٹھا کے آپ ایک پرسکون زندگی جی سکتے ہیں۔ تو اس لیے آخری جو راتیں ہیں، آج کی رات جو بڑی اہم ہے اور جو بڑی اہم سمجھی جاتی ہیں، طاق رات ہیں اور 27 شب کی رات ہیں، تو اس میں آپ عمل کریں۔ اگر آج آپ یہ ویڈیو نہیں دیکھ سکے، آپ دوسرے دن دیکھ رہے ہیں، تو آپ رمضان کی راتوں میں کسی بھی شب آپ کر لیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اول آخر آپ نے 11 بار یا 21 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کوئی اور درود نہیں پڑھنا، اور اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میں یہ وظیفہ خاص تیری رضا کی نیت سے پڑھ رہا ہوں، یا اللہ اس کی برکت سے مجھے اپنی خوشی سے اور اپنی جو ہے نا سکون سے نوازیں، میں اور مجھے اپنی رضا سے نوازیں۔ اس نیت سے آپ نے پڑھنا ہے، دولت کی نیت سے آپ نہیں پڑھنا۔ اس وظیفے کو آپ نے، اگر آپ وقت نکال سکتے ہیں، ویسے بھی ذکر اذکار کی رات ہے تو 3125 بار پڑھ لیں۔ اگر یہ آپ کیونکہ یہ آپ سوا گھنٹے میں یا ایسے سمجھے کہ پونے 2 گھنٹے میں آپ پڑھ لیں گے، بالکل اسی طرح پڑھ لیں گے۔ اگر زیادہ وقت لگے تو 2 گھنٹے آپ کو لگیں گے۔ اگر اتنا آپ نہیں پڑھ سکتے، کہتے ہیں کہ بھئی میں اتنا نہیں پڑھ سکتا، تو 2100 بار پڑھ لیں۔ اگر آپ پھر بھی کہتے ہیں یہ بھی بہت زیادہ تعداد ہے، تو آپ اس کو 1002 تعداد میں، 1002 تعداد میں آپ اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ 3 طریقے میں نے بتا دیے۔ جو پہلا ہے وہ سب سے بہتر ہے، جو دوسرا ہے وہ پھر درمیانہ ہے، جو تیسرا ہے وہ بھی بہتر ہے، خیر سے خالی کوئی بھی نہیں ہے، بس یہ استطاعت پہ ہوتی ہے، جتنی آپ استطاعت رکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر تعداد نہیں دیکھی جاتی، یہاں پر نیت دیکھی جاتی ہے، آپ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں،
کس ولولہ سے، کس سکون سے، کس آپ توجہ سے پڑھ رہے ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ جو بھی تعداد آپ کو بہتر لگے آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ کامل اس کی تاثیر ہوگی۔ اب اس کے بعد جب آپ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد اب اگر آپ تھوڑا سا صدقہ 100 روپے 200 روپے صدقہ کسی کو دے دیں کہ میں نے اس وظیفے کا یہ صدقہ خاص یا اللہ تیری رضا کے لیے میں نے دیا، تو یہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ پھر آپ اس کی تاثیر دیکھیں انشاءاللہ۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ 101 بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص آپ نے روزانہ 101 بار اور آخر 11 بار کوئی بھی درود شریف آپ پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں۔ روزانہ آپ 101 بار، اگر اس کو آپ 2 وقت کر لیں، میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ کسی دوسرے وظیفے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اب آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس میں ایسی برکتیں ہوں کہ برکتیں ہی برکتیں ہوں، تو آپ کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیں۔ ہر رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ جب آپ سلام پھیر لیں تو آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھیں، زیادہ نہیں 10 بار پڑھنا ہے۔ لیکن ہر بار جب آپ یہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد، تو یہ اللہ صمد کے جو اسم اعظم ہے اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ 100 بار پڑھ کے اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اس کو مکمل کریں۔ اسی طریقے سے آپ نے 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پانی پر بھی دم کرنا ہے، اگربتیوں پر بھی دم کرنا ہے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی دن کریں، کسی بھی دن آپ کسی بھی وقت آپ کریں سوائے زوال کے وقت، کیونکہ اس میں آپ نوافل نہیں پڑھ سکتے، آپ کریں تو آپ نے پانی پر بھی دم کرنا ہے، اگربتیوں پر بھی دم کرنا ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ جتنا بھی یہ کلام میں نے پڑھا خاص میں نے تیری رضا کے لیے پڑھا، یا اللہ اس کلام پاک کی برکت سے میں جو نیا کاروبار شروع کر رہا ہوں، یا اللہ اس میں مجھے برکت عطا فرما، مجھے اتنا عطا فرما کہ میں تیرے نام پہ کروڑوں کی زکوٰۃ دوں۔ اگر آپ کروڑوں کی زکوٰۃ دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پاس خود کتنے پیسے ہوں گے؟ تو نیت یہ رکھے کہ یا اللہ مجھے اس لیے دے دے اپنی رضا کے لیے، کوئی تیرا عاجز تیرا مسکین بندہ جو بھوکا پیاسا ہوتا کہ میں اس کی خدمت کر سکوں، اس کو پیسے دے، کوئی میری بہن بیوہ ہو اس کو میں پیسے دے سکوں تاکہ کوئی اس کی عزت بھی خراب نہیں، کوئی یتیم مجھے ملے اس کو میں کپڑے دے سکوں۔ آپ اس لیے مانگے، پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عطائیں کیسی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آپ کاروبار شروع کریں۔ اب روزانہ کاروباری اوقات میں جب آپ کاروبار پہ بیٹھ جائیں 3 بار اسی طرح آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ کے معجزات کرامات یہ آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں۔ لوگ وظیفہ دیکھیں صرف یوں لیتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میں جو وظیفہ اللہ کے اذن سے اللہ کے فضل سے آپ کو دوں گا اس کو آپ 10 کروڑ بار آزمائیں، ویسی ہوگا انشاءاللہ جیسے میں نے اس کی وہ بتائی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا اللہ کے کرم سے۔ اب کوئی لڑکی یا لڑکا جو اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے اور آگے والا نیک بھی ہے بندہ یا عورت جو ہے وہ نیک بھی ہے، کچھ لوگ ہیں اس رشتے سے ان کو ناپسند ہے، ان کی وجہ سے رشتہ نہیں ہو رہا، باقی دونوں طرف جو ہے نا راضی ہیں اور وہ فعل بد نہیں کرنا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا صرف نکاح ہی ہو جائے، جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھا ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت صلاۃ حاجت اسی طریقے سے 11 بار سورہ اخلاص کے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سورہ اخلاص کو 10 بار ہی پڑھنا ہے، لیکن اس میں آپ نے اللہ صمد کو 1002 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں یہ دعا کرنی ہے، یعنی مطلب کہ ہر بار جب آپ سورہ اخلاص اسی طرح پڑھیں گے تو آخر میں آپ نے دعا کرنی کہ اللہ فلاں بن فلاں سے میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ انکاری ہیں اس کو اپنے فضل سے اقرار میں بدل دیں تاکہ مجھ سے گناہ نہ ہو اور میں جو ہے نا آپ کو راضی کرنے کے لیے نکاح کر سکوں۔ اس نیت سے آپ پڑھ لیں، آپ پہلے دن پڑھ لیں، دوسرے دن، تیسرے دن، 7ویں تک آپ پڑھ لیں۔ کیا ہوتا ہے جہاں پر آپ بڑے بڑے عاملین کو پیسے دے چکے ہیں، برباد کر چکے ہیں، جہاں پر آپ جو ہے نا کروڑوں کے پیسے یا لاکھوں کی یا ہزاروں کے کروڑوں کے، تو خیر کوئی کسی کو عامل کو نہیں دیتا، کوئی اتنا ویلا بھی نہیں بیٹھا ہوتا،
یہ تو ویسے میں نے فرضاً کہہ دیا، لیکن آپ نے جو عاملوں پہ پیسے لاکھوں تو کم از کم برباد، 1 لاکھ تو برباد کیے ہوں گے، اب آپ خود 11 دن تک 21 دن تک ہمت کر لیں، آپ پڑھ لیں، وہ ایسے راضی ہوں گے، تیرا رب ان کو ایسی راضی کرے گا، تیری سوچ سے بھی باہر ہوگا، تیری عقل بھی حیران ہوگی کہ میں نے اتنا سا عمل کیا صرف اللہ تعالیٰ کی رجوع حاصل کرنے کی نیت سے، اور میرے اللہ نے میری دعا کیسے قبول کی، اللہ تعالیٰ کیسے قبول کرتا ہے؟ بس آپ نے درد دل سے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ اللہ اللہ، درد دل سے اللہ کو پکارنا ہے، باقی وہ قبول کرنے والی ذات ہے، وہ کسی کی محنت بھی ضائع نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یہ اب کوئی ہے جو جس کے دشمن ہے، یا کوئی بھی کام ہے، یا کوئی بھی حاجت ہے، یا کوئی بھی آپ کو ایسا مسئلہ ہے جس کو آپ حل کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے، آپ کیا کریں کہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت اسی طرح پڑھنی، 11 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، 7 بار آپ نے پھر سلام پھیرنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے، ہر بار جب آپ اللہ صمد پر پہنچیں گے اس کو 313 بار پڑھ کے آپ اپنے کام کا کہیں کہ یا اللہ اس اللہ صمد اسم اعظم کی برکت سے میرا فلاں کام ایسے کر دے، تو انشاءاللہ آپ پہلے دن پڑھیں گے، دوسرے دن پڑھیں گے، تیسرے دن پڑھیں گے، چوتھے یا 7ویں دن تک وہ کام ویسے ہی ہوگا جیسے آپ نے انشاءاللہ کہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ نے فضل و کرم سے اپنے اسم اعظم کی برکت سے انشاءاللہ ویسے ہی کر دے گا جیسے آپ چاہیں گے۔ کمال کی بات ہے، ایک وظیفہ کروڑوں اس کے فوائد، اگر آپ اس کو یقین کے ساتھ کریں گے، آپ خود یہ تصور کریں گے کہ میرا مشکل کشا جو ہے وہ میرا اللہ ہے، میرا حاجت روا بھی میرا اللہ ہے، مجھے مشکلوں سے نکالنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ اب آپ یقین کامل کے ساتھ علیحدہ کمرے میں بیٹھ کے اس کو تصور سے پڑھیں، کامل تصور سے پڑھیں، میں پڑھ رہا ہوں، میرا اللہ سن رہا ہے، وہ مجھے دے رہا ہے۔ آپ اس طریقے سے کر کے دیکھ لیں، پھر جو ہوگا وہ آپ خود کہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ رمضان کی آخری بابرکت ساتھ میں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔